बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 4 मई है, बुध का दिन और साल 2022। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने गलती से बुध ही कह दिया था, इसलिए आपसे सॉरी। ऐसा होता है, हो जाता है बाज़ औक़ात। बहरहाल आज बुध का दिन है और 4 मई साल 2022 सुबह का वक्त आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की नवाजिश करम बंदा परवरी से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? तारीख़ हिंदुस्तान में पहुंच चुके हैं हम 13वीं सदी के तकरीबन सेंटर में, वस्त में, दरमियान में। 1236 में अल्तमश का इंतकाल होता है। 1236 में ख़ानदान गुलामा के दूसरे बादशाह का इंतकाल होता है। पहला तो था कुतुबुद्दीन, दूसरा ये अल्तमश था। अब अल्तमश कौन था? वज़ीर था उसका, रुकनुद्दीन का। खैर, जब रुकनुद्दीन ने एक पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करने के बाद, 25 साल हुकूमत करने के बाद वफ़ात पाई है 1236 में। लिख के दिखा दूँ, अल्तमश जो ख़ानदान गुलामा का बादशाह गुजरा है, दिल्ली का हुक्मरान, हिंदुस्तान का बादशाह, वो था जी अल्तमश। और ये 1236 में क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गया। ये दिल्ली का बादशाह था। ये नोट फरमा लिया करें, लिख के इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाया करे कि बोल क्या रहा हो। बाज़ औक़ात बोलने का समझ नहीं आती सुनने सामने बैठे वाले बंदे को। अच्छा, इस ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अल्तमश जो था, इसने मजबूरन अपने बड़े बेटे रुकनुद्दीन, फिर लिख के दिखाना पड़ेगा, रुकनुद्दीन, इसका सबसे बड़ा बेटा था रुकनुद्दीन अल्तमश का। रुकनुद्दीन ये रहा, इसने इसे अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया। और मेरे ख्याल से ये अल्तमश की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तारीख़ की किताबें इसका मुंह बोलता सबूत हैं। वो कैसे कि इसकी सल्तनत की बुनियादें खोखली हो गई सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से, कि उसने जो अपना वली अहद मुकर्रर किया, रवायत और रवाज के मुताबिक अपने बड़े बेटे को कर दिया, लेकिन उसमें बादशाहों वाली कोई खसलत थी नहीं। वो मेरे जैसा कोई बगलोल ही था। और फिर बगलोल जो होते हैं, फिर उनकी हरकतें, उनकी हरकत व सकनात भी ऐसी ही होती हैं कि वो अपनी मुसीबतों को दावत देते हैं, अपने ऊपर अपनी डिफ़िकल्टीज़ को खुद बुलाते हैं अपने ऊपर। और अपनी ज़िंदगी में अल्तमश कहा भी करता था, जब शहर से बाहर जाता था, हिंदुस्तान से बाहर, किसी जंग पे, किसी मुहिम पे या किसी दौरे पे, तो अपने तख्त पर अपनी बेटी रज़िया को बिठा कर जाता था और अपनी ज़बानी कहा करता था कि मेरी बेटी रज़िया जो है, ये इसके सीने में मर्दों का दिल है और खोपड़ी में मर्दों का दिमाग है। ये 20 बेटों से बेहतर है ये लड़की, मेरी बेटी। ये अक्लो फहम और अपनी परफॉर्मेंस, कारकर्दगी के लिहाज से, अपने रवैये के लिहाज से मर्दों से कमतर नहीं है। रज़िया के बारे, रज़िया बेगम के बारे में कहा करता। और उसकी बेटी उसकी अदम मौजूदगी में कार हाय बादशाहत बखूबी चलाया करती। इस तरह से उसे खासा तजर्बा भी हो गया बादशाहत का। बहरहाल, लेकिन फिर हुआ क्या कि अल्तमश का 1236 में इंतकाल हुआ, तो उसके बेटे वली अहद साहब को, रुकनुद्दीन को बना दिया गया जी दिल्ली का बादशाह, जिसे मैं बगलोल कहा करता हूँ। अब इसने टोटल 6 महीने और 20 दिन हुकूमत, यानी पौने 7 महीने कह लें, पौने 7 महीने इसने हुकूमत की है। और उन पौने 7 महीनों में 70 सालों के जितना नुकसान दिल्ली हुकूमत को हुआ,
بادشاہوں کی سلطنت کو ہو گیا. یہ ہوتا ہے ایک غلط فیصلہ، کہاں سے اٹھا کر کہاں پہ پہنچا دیتا ہے حالات کو. التمش جیسا عقل مند آدمی بھی روایت کی راہ میں بیٹھ کر اپنے بڑے بیٹے رکن الدین کو ولی عہد مقرر کر گیا. یہ غلطی تھی اس کی، جب اسے پتا تھا کہ اس میں سلطانی کے بادشاہی کے لوازمات ہی نہیں ہیں اس بندے میں. یہ تو بیچارہ ہے ہی عقل کا پورا، تو اس کو کیوں بادشاہ کی کرسی پہ، جب دوسرے چھوٹے بیٹے ہیں تو اس کو کیوں. اور پھر اس کی اپنی بیٹی رضیہ بیگم اچھا خاصا تجربہ رکھتی تھی. اچھا وہ بنی پھر بادشاہ، وہ سلطان بنی. اس کے بعد 6.25 مہینے 6 مہینے 20 دن رکن الدین نے حکومت کی، اور جو اندر کے درباری تھے سارے تو افغانی تھے، پشتون تھے، پشتو بولنے والے. اچھا ادھر کے لوگ ہوتے تو بڑے چٹے گورے ہیں نا، جوان بھی ہوتے ہیں، باروب بھی ہوتے ہیں. انہوں نے جلدی محسوس کر لیا کہ یہ ہمارے نام کو داغ لگا دے گا. رکن الدین، اسے انہوں نے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر باہر رکھا، اور رضیہ سلطانہ کو یعنی رضیہ بیگم کو، التمش کی بیٹی کو تخت پر بیٹھنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی. پھر کیا ہوا؟ رضیہ جو تھی رضیہ بیگم سے رضیہ سلطانہ بن گئی. رضیہ سلطانہ کا نام آپ نے کئی مرتبہ تاریخ کی کتابوں میں، ڈراموں میں، فلموں میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. یہ وہ رضیہ سلطانہ ہے جو التمش کی بیٹی تھی اور دلی کی، ہندوستان کی سلطانہ یعنی بادشاہ بنی، اور 2.5 سال تک 2 سال 6 مہینے اور 28 دن اس نے ہندوستان پر حکومت کی، اور ٹکا کے کی، دھڑلے سے کی. لیکن اس کا جرم کیا ہوا کہ اس کے درباری جو تھے، اب یہاں پہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ ہوگی قابل، تجربہ کار بھی ہوگی رضیہ سلطانہ، لیکن اس کے اندر ایک اللہ پاک نے نسوانیت کا بھی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے عورت میں. یہ دوسروں کے اوپر تلوار چلانے سے پہلے اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں. اس کو کچھ ایسے فیصلے کرنے چاہیے تھے اپنے دربار میں. اس کو اپنے بھائی کے دور سے لے کر، رکن الدین کے دور سے لے کر اب تک، اپنے دور تک نظر آ چکا ہونا چاہیے تھا کہ میرے درباریوں کا تیور کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں. سلطنت کے خلاف، حکومت کے خلاف کہیں یہ سازش یا شورش تو نہیں کر رہے، پسے پردہ کوئی کھچڑی تو نہیں پک رہی. اور ایسا تھا، اسے پتہ بھی تھا، علم بھی تھا میرے خیال کے مطابق. لیکن اس نے انتہائی اقدام اٹھانے سے گریز کیا. اس نے کیا رحم، پھر اس پر رحم نہیں کیا گیا. رضیہ سلطانہ پر انہی دربانوں نے، انہی وزیروں سفیروں نے، انہی مشیروں نے، افغانوں نے کیا کیا؟ ایک اس نے فیصلہ کیا جی رضیہ سلطانہ نے، وہ یہ کہ اس نے اپنی فوج میں ایک حبشی کو کمانڈر کے شعبے میں، کمانڈنٹ کے شعبے میں، کمانڈر کے رتبے پر، عہدے پر فائز کر دیا ایک حبشی کو. اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھتی تھی، اور اسے پتا تھا کہ یہ ہمارا پرانا خدمتگار ہے اور کاریگر، مطلب جنگجو ہے. اب اس کو، کیونکہ وہ حبشی تھا، اب یہاں پہ پھر وہ گورے اور سفید والی بات آ گئی. دربانوں نے، وزیروں، سفیروں، مشیروں نے اس بات کا سخت برا منایا. انہوں نے کہا اوئے، ہم اتنے گورے چٹے گبرو جوان اور افغانستان کے پشتون، اور یہ کالا بدصورت سا ایک حبشی، یہ ہماری فوج کی سپہ سالاری کرے گا؟ یہ کیا انصاف ہوا؟ اب یہ وہ ڈھیل کا نتیجہ تھا جو رضیہ سلطانہ اور اس کے بھائی رکن الدین نے دے رکھی تھی درباریوں کو، وزیروں مشیروں کو. اگر یہ نہ دی ہوتی تو حالات کی نہج یہاں تک نہ پہنچتی. اسے اسی وقت اس کو سمیٹ لینا چاہیے تھا، اور ایک جھاڑو پھیرنے کی ضرورت تھی رضیہ سلطانہ کو.
अपने दरबार में फौरी तौर पर। समझते हैं ना, झाड़ू फेरना मतलब 250-300 बंदे की गर्दन उड़ाने की ज़रूरत थी। अगर उड़ा देती तो अपनी सल्तनत को इतना कमज़ोर होता हुआ ना देखती। इसके नताइज फिर क्या क्या निकले। जब अंदरूनी साजिशें होती हैं और बाहर इसका असर क्या हुआ वो भी बताता हूँ आगे चल के। लेकिन हुआ क्या कि रज़िया सुल्ताना को भिनक पड़ गई कि अब ये लोग मुझे जान से किसी भी वक्त मार देंगे। ये मेरे ही वज़ीर सफ़ीर। उसने क्या किया कि उसने एक तुर्क सरदार था तुर्की का, बहुत बड़ा लाओ लश्कर उसके पास था, चौधरी बंदा था, डंडी पट्टी कायम, ताकतवर आदमी, जंगजू था, कबीले का सरदार। उसके साथ रज़िया ने शादी कर ली, रज़िया सुल्ताना ने। लेकिन उसकी ये चाल भी नाकाम इसलिए हुई कि वो तुर्की सरदार जो था तुर्कश, वो हिंदुस्तानी फ़ौज के आगे नहीं टिक सकता था। उसने वज़ीरों सफ़ीरों ने फ़ौज को साथ मिलाया और काट कर रख दिया रज़िया सुल्ताना को भी और तुर्की के उस सरदार को भी, दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये वो नतीजा था जो रज़िया सुल्ताना ने नरमी दिखाई, झाड़ू नहीं फेरा। और अभी भी झाड़ू नहीं फेरा था। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। जब आप एक सुराख को बंद नहीं ना करते तो फिर वहाँ से वो बड़ा होता जाता है, चश्मा बन जाता है। फिर चश्मे को रोकने के लिए पहाड़ भी नाकाफ़ी होते हैं। जब वो चश्मा शुरू होता है तो एक पत्थर से बंद किया जा सकता है, लेकिन जब ये पूरी तरह से बहने लग जाए तो पूरा पहाड़ भी इसका रास्ता नहीं रोक सकता। अब हुआ क्या, रज़िया सुल्ताना को कत्ल करने के बाद फिर वापस उसी रुकनुद्दीन को ले आए, उसको ला के तख्त पर बिठा दिया। अब आ गई ना वो, जैसे एक शेर मुझे याद आ रहा है, मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। यही हुआ फिर वहाँ पे अल्तमश की दौरे हुकूमत के बाद। सल्तनत दिल्ली में बादशाह में मुसलमानों की इतनी बड़ी मुमलिकत में तकलीफ होती है ये देख कर के वहाँ दरबार में होता क्या रहा। अब हुआ क्या कि रुकनुद्दीन को ले आए, लेकिन रुकनुद्दीन ने आते ही, वो आपको मैंने बताया वो तो पूरा बगलोल था, कुछ ही दिनों के बाद उसे हटा दिया जी फिर से। और फिर इसके अल्तमश के पोते को बिठा दिया तख्त पर, उन्हीं सरदारों ने, फौजियों ने, जर्नैलों ने, मशीरों ने, वजीरों ने उसके पोते को बिठा दिया। और पोते को बिठाने के बाद उसकी चमचागिरी शुरू कर दी। और जब उन्होंने देखा कि ये हमारे काबू में आने वाला नहीं है, तो फिर उन्होंने उसे कैद कर लिया, भतीजे को भी उतार के कैद कर लिया। और इसके अल्तमश के सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम था नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन महमूद सबसे छोटा बेटा अल्तमश का, इसको बादशाह मुकर्रर कर दिया। ये रहा जी नासरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासरुद्दीन साहब के साथ एक बहुत बड़ा नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, वो था गयासुद्दीन। ये साहब कौन थे, मैं भी इसके बारे में भी बताता हूँ, ये नाम ज़हन में रखें। गयासुद्दीन, ठीक है। नासरुद्दीन इसका जो पहला बेटा था रुकनुद्दीन, उसके बाद उसका पोता बना, उसके बाद अल्तमश के सबसे छोटे बेटे नासरुद्दीन महमूद को बना दिया जी। और उसने अपने बहनोई गयासुद्दीन को
یہ اس کا ناصر الدین کا بہنوئی تھا غیاث الدین. اب ناصر الدین یہ ساری کارروائی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اس نے تھوڑی چالاکی کی. اس نے کیا کیا کہ اپنے بہنوئی یہ غیاث الدین کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنا سینئر وزیر مقرر کر دیا, اور اس نے پھر وہ کام کیا. الٹیمیٹلی وہ کرنا پڑا, لیکن اب نقصان اس وقت تک بہت ہو چکا تھا, اندرونی بھی اور بیرونی بھی. اندرونی تو میں نے آپ کو بتایا, کئی لوگ قید خانے میں اسی خاندان غلامہ کے کئی قتل ہو گئے, کئی جیل خانے میں پڑے ہوئے تھے. یہ تو اندرونی نقصان ہوا. اور بیرونی یہ ہوا کہ التمش نے, اس سے پہلے قطب الدین نے بہت ساری راجپوت ہندوؤں کی ریاستیں, وطن, ملک فتح کیے تھے. ان ملکوں نے جب دیکھا کہ یہ دلی سرکار اندرونی خلفشار سے اپنی جڑیں کھوکھلی کر بیٹھی ہے, تو انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا, بغاوت شروع کر دی, اپنی آزادی کا اعلان کر دیا. اب غیاث الدین وہ ماہر آدمی تھا جس نے آ کر اپنے سالے کی اتنی مدد کی کہ جتنی کوئی نہیں کر سکتا. پہلے تو اس نے ان وزیروں, مشیروں اور درباریوں کو کچھ کو قتل کروا دیا, کچھ کو قید میں ڈلوا دیا, تاکہ اس سازش کا جڑیں کاٹ دی جائے. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ ان سلطنتوں پر دوبارہ حملہ کیا غیاث الدین نے جنہوں نے بغاوت کا اعلان کیا تھا. وہ مفتوحہ مملکتیں, ریاستیں, راجپوتوں نے دوبارہ جہاں پہ اپنی آزاد مملکتوں کا اعلان کیا تھا, آزادی کا اعلان کیا, ان کو دوبارہ دلی سرکار کے سرنگوں کیا, انکتابیں کیا, واپس لے کے آیا. لیکن یہ کتنا نقصان کروانے اور کرنے کے بعد ایسا بندہ آیا. یہ کام اگر رضیہ سلطانہ کر لیتی تو خاندان غلامہ کا اتنا نقصان, اور پھر مسلم امہ کی سلطنت کا بیرونی اتنا نقصان, مالی نقصان, علاقائی نقصان, ملکی نقصان نہ ہوتا. یہاں پہ آج کے چیپٹر کے پہلے, آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کرتے ہیں خاتمہ. کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں. یہیں پہ آج کے کرتے ہیں خاتمہ سیگمنٹ کا. اگلا سیگمنٹ ہے آج کا لفظ. جی آج کا لفظ ایک محاورہ ہے. جی ایک محاورہ ہے ہماری اردو کا, وہ میں اس کے بارے میں آج آپ کو بڑی مزے کی بات بتانے جا رہا ہوں. محاورہ آپ کی نظر کرتا ہوں, یہ رہا جی, یہ رہا محاورہ. کھٹائی میں پڑھنا. محاورہ پڑھا ہوا ہے آپ نے, کھٹائی میں پڑھنا. یار کون ہے جس نے نہیں پڑھا, نہیں سنا؟ سب جانتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے کھٹائی میں پڑھنے کا؟ اس محاورے کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی معاملے کا لٹک جانا, اس میں غیر ضروری یا ضروری دیر ہو جانا, یعنی پسے پشت پڑ جانا, پیچھے رہ جانا, دیر ہو جانا کسی معاملے میں, اسے کہتے ہیں کھٹائی میں پڑ گیا ہے. اب یہ ایک محاورہ بنا کیسے؟ ہوتا یہ تھا کہ پرانے زمانے میں, کیونکہ یہ ہندی کا محاورہ ہے, ہندوستان کا اپنا بنایا ہوا, پرانے زمانے میں جب سونار لوگ زیورات بناتے تھے سونے کے, تو وہ ان میں چمک لانے کے لیے, ان کو پالش کرنے کے لیے, ان میں شائننگ لانے کے لیے زیورات میں ان کو کھٹائی میں ڈبوتے تھے بنانے کے بعد. اور کھٹائی شروع میں ہوا کرتی تھی یہ لیمن کا رس, لیمو کا نچوڑ, لیمو کا رس ہوا کرتا تھا, وہ کسی برتن میں نچوڑ کر اس میں یہ زیورات ڈبو دیتے تھے, اور ہر دوسرے تیسرے دن نکال کے چیک کرتے تھے کہ ان میں مطلوبہ وہ روشنائی, چمک آ گئی ہے کہ نہیں آئی. اب جن کے وہ زیورات ہوا کرتے تھے نا,
وہ اکثر پوچھنے کے لیے آیا کرتے. جب وہ آ کے پوچھتے کہ بھائی ہمارے زیورات کا کیا بنا, تو سونار صاحب کہا کرتے تھے جی کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں. اور جب وہ واپس جاتا, وہ بندہ, اس کی بیگم, اس کے گھر والے پوچھتے کہ کیا بنا, آپ زیورات کا پتہ کرنے گئے تھے, تو وہ جواب دیا کرتا جی وہ تو کھٹائی میں پڑ گئے ہیں, ہمارے زیورات کھٹائی میں پڑ گئے, یعنی لٹک گئے ہیں, ان میں دیر ہے, ابھی ملنے والے نہیں ہیں. اب پتہ نہیں 2 دن میں ملتے ہیں, 4 دن میں ملتے ہیں, کہ مہینے بعد ان پہ شائننگ آتی ہے, کھٹائی میں سے نکلیں گے کب. اور بعض اوقات سونار جھوٹ بھی بول دیتے تھے, جھوٹ وہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے, مطلب ابھی انہوں نے کام مکمل نہیں ہو سکا ان سے وقت کے اوپر, وعدے کے اوپر, تو وہ اپنے گاہک سے کہہ دیتے تھے آپ کے زیورات کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ ابھی بنے ہی نہیں ہوتے. تو گاہک بھی سمجھ جاتا تھا کہ یہ مجھے ابھی دینے والا نہیں ہے, پیسے بھی اس نے وصول کر لیے ہیں اور زیورات بھی نہیں دے رہا, اس کا مطلب ہے کہ مجھے واپس جانا پڑے گا اور مزید انتظار کرنا پڑے گا. یہ ہوتا ہے جی کھٹائی میں پڑنا. پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ, آج کی بات. جی آج کی بات کیا کروں آپ سے, آج کی بات اس طرح سے ہے سونے سائیں, کہ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے اپنی زندگی میں, اسی زمانے میں, اسی دنیا میں کئی لوگوں کو اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانے کی خاطر, اپنی نوکری کی خاطر, ملازمت کی خاطر لوگوں کی ننگی گندی گالیاں سنتے ہوئے بھی دیکھا ہے. برداشت کرتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں حیا نہیں ہوتی, ان میں انا نہیں ہوتی, وہ بزدل ہوتے ہیں, ان میں غیرت نہیں ہوتی؟ نہیں 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 نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, سب کچھ ہوتا ہے ان میں. لیکن ضرورت کا وہ بہت بڑا پہاڑ جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں, اس میری روزی روٹی میں, یہاں سے ملنے والی مزدوری میں میرے بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی ہیں, کچھ میرے بچوں کے فیڈر بھی ہیں, میرے چھوٹے بچوں کے بوٹ بھی نہیں ہیں, کپڑے بھی نہیں ہیں, سردیاں آ رہی ہیں کیا پہنیں گے. یہ وہ ضرورتوں کا پہاڑ ہوتا ہے, نہ تو اسے بوڑھا ہونے دیتا ہے اور نہ اسے تھکنے دیتا ہے اور نہ اسے غصہ کرنے دیتا ہے, بلکہ یہ ساری چیزیں ضرورتوں کے ان بہت بڑے پہاڑ کے نیچے دب جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جب یہی بچے بڑے ہو کر اپنے اسی والد سے یہ کہتے ہیں کہ تو ساری عمر ساڑے لئی کی کیتا ہے, تو ذرا سوچیں اگر آپ اس کی جگہ پہ ہوں تو آپ کے دل پر, آپ کے دماغ پر, آپ کی روح پر کیا اثر ہوگا, اس کا ری ایکشن آپ کے اوپر کیا ہوگا. دل نہیں کرے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں غرق ہو جاؤں یہاں کھڑے کے کھڑے. میرے سونے آقا کا فرمان تو یہ ہے کہ بڑھاپے میں جب تم اپنے باپ کے چہرے پر محبت سے ایک نظر دیکھتے ہو, پیار سے, تو تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو کیا ہم, اور کتنا بدبخت ہے یار وہ لوگ جو اپنے ماں کو یا باپ کو بڑھاپے میں دیکھ لیتے ہیں, پا لیتے ہیں, مگر ان کی خدمت کر کے جنت میں جانے کے, جنت کے حقدار نہیں بن پاتے. یہ بھی میرے سونے آقا کا فرمان ہے, میں نے کچھ نہیں کہا. اور بجائے ان کی خدمت, ان کی تواضع, ان کی شکر گزاری کرنے کے, ان کی خدمت گزاری کرنے کے, ان کو تانے دیے جائیں کہ تم نے ساری عمر کیا کیا ہمارے لیے. کیا کرے وہ, اپنی کھال بیچ کر, اتار کر, بیچ کر تمہیں کچھ لا دے, اپنی ہڈیاں بیچ دے.
یا میری اس بات پہ ذرا سوچئے گا، اور اگر بری لگی ہو کسی کو تو یہ میں ایڈوانس پیشگی طور پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ آج عید کا دوسرا دن ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ عید مسلمانوں کی 3 دن ہوتی ہے، اس لیے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید کا دوسرا دن مبارک ہو. اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ. اللہ کی امان میں، اللہ کی پناہ میں. پاکستان زندہ باد.